بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پہلے سے مضمون چلا آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں چنانچہ حجت الاسلام امام غزالی نے احیاء العلوم میں تحریر فرمایا ہے کہ پس قاری کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے اپنے قلب میں متکلم کی عظمت کا خوب استحضار کرے۔ کس کا کلام؟ میں نے اٹھایا شکریہ، یہ امام غزالی کے ماشاء اللہ تک بہت پسند عبارت، انہیں کی کتاب ہے سمجھیے۔ بس قاری کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے اپنے قلب میں متکلم کی عظمت کا خوب استحضار کرے کہ اللہ کا کلام، ھذا کلام ربی، میرے رب کا کلام۔ بہت بیان کرتے تھے کہ ایک صاحبہ تھی، پڑھی ہوئی نہیں تھی، تلاوت نہیں کر پاتی، لیکن لیتی تھی قرآن، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ کہتی چلی جاتی تھی۔ وہاں بیان ہوتا تھا تو جو بیان اٹھتا تھا وہ ہفتوں میں مہینوں چلتا تھا، کچھ نہ کچھ اس کے بعد، تو اسی کا خلاصہ ہم نے کیا۔ بہت جو حضرت کو پیش کیا، کہا کہ کتنے لوگ اس سے صاحب سے نسبت ہو جائیں گے، یہی نا یاد رہے۔ بس قاری کو چاہیے، یعنی قاری قرآن کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے اپنے قلب میں متکلم کی عظمت کا خوب استحضار کرے۔ کس کا کلام ہے؟ کوئی اخبار نہیں پڑھ رہے ہو، کوئی ناول نہیں پڑھ رہے ہو، کوئی اور کتاب نہیں پڑھ رہے ہو، مگر خدا کا کلام ہے، یہ استحضار کہ اللہ کا کلام ہے۔ بس قاری کو چاہیے، امام غزالی لکھ رہے ہیں یہ، بس قاری کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے اپنے قلب میں متکلم کی عظمت کا خوب استحضار کرے اور یہ سمجھے کہ جس کلام کی وہ قرأت کرنے جا رہا ہے وہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ سوچو، تمہارے جیسے بشر کا کلام نہیں ہے۔ اور یہ بھی جانے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت میں نہایت اہمیت ہے۔ جیسے اور کتابوں کو مطالعہ کرتے ہو، مطالعہ تو وہ بھی ہے، لیکن اس کے مطالعے میں اس کے مطالعے میں فرق ہے۔ اللہ اس تلاوت کی ہم لوگوں کو توفیق برآمد فرمائے۔ اور یہ بھی جانے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت میں نہایت اہمیت ہے، اسی کہ اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں، وہی لوگ چھوتے ہیں پاک بنائے، یعنی قرآن کو بغیر وضو نہیں چھو سکتے۔ آگے لکھ رہے ہیں اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں، اور جس طرح کہ قرآن شریف کی ظاہری جلد اور اس کے ورق کو انسان کے ظاہری جسم سے بچایا گیا ہے، مگر جبکہ وہ طاہر ہو، اسی طرح اس کے باطنی معنی کو باوجہ اس کی عزت اور جلالت شان کے قلب کے باطن سے محجوب رکھا گیا ہے۔ اس کے لیے کوشش کرو، جیسے اس کے چھونے کے لیے ظاہری طہارت کی ضرورت ہے، وضو کرنے کی، اس سے باطنی علوم کو حاصل کرنے کے لیے ویسے دل کو بنانے کی ضرورت ہے۔ بہت اس پر کلام کرتے تھے، یہ تو ہے، شاید اگر پوری لکھی گئی ہوتی ان کی تقریر تو 3-4 جلد ہو جاتی ہے۔ خاص معاملہ تھا، جب کسی کلام کو شروع کرتے تھے تو بہت دنوں تک رہتا تھا سلسلہ جاری، تو ہم تو وہی دیکھ کر کے پھر اس پر نقل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں۔ اللہ ہم لوگوں کو پاک بنا دے۔ ظاہری اعتبار سے تو الحمدللہ پاکی رہتی ہے، باطنی اعتبار سے بھی پاکی نصیب ہو جائے۔ وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں،
اور جس طرح کی قرآن شریف کی ظاہری جلد اور اس کے ورق کو انسان کے ظاہری جسم سے بچایا گیا ہے مگر جبکہ وہ طاہر ہو، اسی طرح اس کے باطنی معنی کو باوجہ اس کی عزت اور جلالت شان کے قلب کے باطن سے محجوب رکھا گیا ہے مگر جبکہ وہ قلب ہر نجاست سے پاک ہو جائے۔ سننے لائق بہت شد و مت سے اس کو لکھا ہے، اصل تصنیف وہ کہ حضرت کی یہی ہے۔ ظاہری جلد اس کے ورق کو انسان کے ظاہری جسم سے بچایا گیا ہے وہ جبکہ وہ طاہر ہو، یعنی مطلب وضو کر لیا ہے، غسل کر لیا جی۔ اسی طرح اس کے باطنی معنی کو باوجہ اس کی عزت اور جلالت شان کے قلب کے باطن سے محجوب رکھا گیا ہے، نہیں کھلتے۔ علامہ کشاف وغیرہ کا شادی کر کے جب پڑھانے بیٹھے تھے، اے اللہ جو آپ نے کلام میں جو مضامین ہیں، جو علوم ہیں، جیسے فلاں فلاں پر کھولا ہم پر بھی کھولیے۔ ہم نے کیا پڑھا، ایک پارہ پڑھ لیا، دو پارہ پڑھ لیا، وہ بھی ایک بات ہے، اچھی چیز ہے، اس پر نکیر نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ حضرت کا یہی ہر رمضان میں ہوتا تھا۔ اسی طرح اس کے باطنی معنی کو باوجہ اس کی عزت اور جلالت شان کے قلب کے باطن سے محجوب رکھا گیا ہے مگر جبکہ وہ قلب ہر نجاست سے پاک ہو جائے، کھل دیں گے اللہ تعالیٰ۔ ہر آدمی دعا کرے بھائی، اپنے لیے بھی، اپنے بھائیوں کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ علوم قرآن سے، اس کے باریکیوں سے، اس کی لطافت سے ہم سب لوگوں کو مسرور فرمائے معنی مگر جب کہ طاہر ہو، اسی سے اس کے باطنی معنی کو باوجہ اس کی عزت اور جلالت شان کے قلب کے باطن سے محجوب رکھا گیا ہے مگر جب کہ وہ قلب ہر نجاست سے پاک ہو۔ جو قلب ہر نجاست سے پاک ہو جاتا ہے تب اللہ کا کلام اس کے دل میں آتا ہے کہ نہیں؟ توجہ کی بات بس ساری سنانا تھوڑی نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو باطنی آنکھ دے، باطنی ذوق دے، قرآن پاک کے سمجھنے کا ذوق ہو، اس کی تلاوت کا ذوق ہو۔ مگر جب کہ وہ قلب ہر نجاست سے پاک ہو اور نور تعظیم و توقیر سے منور ہو، اور جس طرح سے کہ جلد قرآن کو چھونے کی ہر ہاتھ صلاحیت نہیں رکھتا، ایسی اس کے حروف کی تلاوت کے لیے ہر زبان اہلیت نہیں رکھتی، اسی طرح ہر قلب اس کے معانی و معارف کو پانے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو منکشف فرمائے۔ تفسیر بڑے اہتمام سے پڑھاتے تھے، اور اسی کا مجموعہ ہے یہ۔ فرماتے تھے بہت کہ اور کتابوں کے پڑھانے کا مدرسوں میں اہتمام ہوتا ہے اس کے لیے، لیکن قرآن کے پڑھانے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ سنا کہیں کہ قرآن آج شروع ہوگا، حضرت کا مراد بخاری شریف وغیرہ سے بڑھ کے ہے یہ نا، اس کے لیے بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرت امام غزالی نے تحریر فرمایا ہے، آپ نے سمجھ لیا۔ ایک بات امام ہی کی برکت سے عرض کرتا ہوں کہ امام نے جو یہ تحریر فرمایا ہے کہ ہر ہاتھ اس کو چھونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اسی طرح ہر زبان اس کے حروف کی تلاوت کی بھی اہلیت نہیں رکھتا۔
ہر قلب اس کے قلب کو حاصل کرنے کے ہر قلب اس کے حقائق کو حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے تو ٹھیک ہے، یہ اگر کہا جائے تو ٹھیک ہے، مگر میں اس کو اس عنوان سے بیان کرتا ہوں کہ ہر ہاتھ اس کو چھونے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر جب کہ وہ باموضوع ہو۔ ہر ہاتھ حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ آگے بڑھ گئے امام غزالی، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، ہر ہاتھ اس کو چھونے کی صلاحیت رکھتا ہے مگر جب کہ وہ باوضو ہو۔ اسی طرح ہر زبان اس کے تلاوت کی اہلیت رکھتی ہے جب کہ اس کے دل میں ایمان ہو۔ منافقین کی طرح نہیں کہ زبان سے تو تلاوت کرتے تھے مگر دل میں ایمان ہی نہیں تھا۔ کیا تلاوت تھی، اچھی تلاوت تھی مگر دل کا اس سے متفق نہیں تھا، اس کی تکذیب کرتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے اور اس کی تکذیب بھی کرتے ہیں۔ ایسی تلاوت کا اعتبار نہیں۔ ہر قلب میں اللہ تعالیٰ نے معانی حاصل کرنے کی استعداد رکھی ہے مگر جبکہ مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ پڑھاؤ ما سوى اللہ کوئی شے نہ، ما سوى اللہ کوئی شے مطلوب نہ ہو، یعنی نیت خالص ہو۔ یہ تلاوت ہی سے قلب میں جو نجاست، اس لیے اسی طرح تلاوت ہی سے قلب میں جو نجاست اور پلیدگی ہوگی وہ ظاہر ہو جائے گی۔ بہت تلاوت پر زور دیتے تھے۔ اور پاکی نصیب ہوگی، ذکر حق پاکست تو پاکی رسید، ذکر حق پاکست تو پاکی رسید، رخت بر بندد برو آیت پلید۔ اللہ کا ذکر پاک ہے، جب پاکی سے اس کو پڑھو گے تو تمہارے دل میں کشادگی پیدا ہوگی، معنی کھلیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ بہت زور دیتے تھے، کام دیوبند کے علماء وغیرہ کو متوجہ کرتے تھے اس طرح کہ بھائی قرآن کی طرف بھی آپ لوگ، بڑے لوگ آنے ہی لگے تھے، آخر میں تو سبھی آتے تھے۔ بہت اس پر یہ قرآن کی طرف بھی توجہ رکھیے، مدارس میں حدیث کی طرف توجہ ہو بھی جاتی ہے، اس کے لیے اس کا اہتمام بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن کے لیے نہیں ہوتا، یہ کمی ہے۔ اکثر تو رجوع ہی ہو گئے تھے حضرت کی طرف۔ ذکر حق پاکست چو پاکی رسید، رخت بر بندن برو آیت پرید۔ تلاوت کلام اللہ سے قبل پاکی کا مطالبہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نجیس شے سے کہا جائے کہ پاک ہو کر دریا میں داخل ہونا، اس سے پہلے نہیں۔ تو جب قرآن پاک قلب کی صفائی اور اس کو ہر نجاست سے پاک کرنے ہی کے لیے نازل ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں اس کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو بغیر تلاوت ہی کی کیسے شفا و پاکی حاصل ہوگی؟ شفا کے لیے جو چیز اللہ نے بھیجی ہے تم اس سے دور ہو، اس کو اختیار بھی نہیں کرتے، تو کیسے پاکی حاصل ہوگی؟ فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں، اے لوگوں قرآن سے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو بغیر تلاوت کے کیسے شفا اور پاکی حاصل ہوگی؟ تلاوت کے بھی پابند ہیں۔ اب اس کو بار بار بیان کرتے تھے، بس وجہ کی اس طرح، لیکن ہم لوگ کبھی اس کے بعد پڑھتے بھی نہیں۔ بہت اہمیت ہے کتاب، اس اہمیت سے اس کتاب کو لکھی ہے، خود حضرت لکھی ہے۔ اور اس سے پہلے نجاست سے پاکی کا اور امراض قلب سے شفا کا مطالبہ کرنا کب مناسب ہوگا؟ جب تم پڑھو گے
اسے حاصل کرو گے تب ہوگے صاحب علم ہو جاؤ گے، صاحب نسبت ہو جاؤ گے۔ اسی قسم کی تعلیم کی وجہ سے حضرت اکرمہ ابن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کھولتے تھے تو آپ پر غشی طاری ہو جاتی تھی، اور بار بار یہ فرماتے تھے کہ یہ میرے پروردگار کا کلام ہے۔ پڑھتے نہیں تو اس سے پہلے ہذا کلام ربی، یہ ہذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے۔ پر کلام کی تعظیم اور اصل متکلم کی تعظیم ہے، پر کلام کی تعظیم اصل متکلم کی تعظیم ہے، یعنی متکلم کی تعظیم سے کلام میں تعظیم پیدا ہو جاتی ہے، اور متکلم کی تعظیم کا استحضار ہو نہیں سکتا جب تک اس کے صفات اور جلال و افعال میں تفکر نہ کیا جائے۔ تو سوچو گے کس کا کلام ہے، کس نے نازل فرمایا، کس پر نازل فرمایا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں بغیر صفات و افعال میں تفکر کے متکلم کی عظمت کا استحضار نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں تلاوت کلام اللہ بے نوری تعظیم و توقیر سب مدارج کے حصول و تحصیل کا موجب ہے۔ تفکر کی صفت بھی اسی سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی غور کرو یہ لکھا، میں کہتا ہوں تلاوت کلام اللہ بے نوری تعظیم کے نور کے ساتھ سب مدارج کے حصول و تحصیل کا موجب ہے۔ اس تلاوت ہی سے یہ سب چیزیں ملیں گی، یعنی کہ اور کہیں سے حاصل کر کے ایسی تلاوت کرو ہے نہیں۔ تلاوت کو تلاوت ہی کی تلاوت سے، تلاوت کے جو اصل چیز ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے تلاوت ہی کی تعظیم اور اس کی توقیر اور اس کی تلاوت مطلوب ہے۔ تفکر کی صفت بھی اسی سے پیدا ہو جاتی ہے۔ خوب سمجھیے، قرآن پاک کی عظمت اور جلالت کو تقریب فہم کے لیے امام غزالی نے بعض عارفین کا کلام نقل کیا ہے کہ کلام اللہ کا ہر حرف لوح محفوظ میں جبل قاف سے اعظم ہے۔ ہر حرف پہاڑ جو ہے تھا لمبا جو۔ قرآن پاک کی عظمت اور جلالت کو تقریب فہم کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض عارفین کا کلام نقل کیا ہے کہ کلام اللہ کا ہر حرف لوح محفوظ میں جبل قاف سے اعظم ہے، بڑا پہاڑ۔ لیکن اب کہاں استحضار رہتا ہے، نہیں میں تو سنا ہے۔ اگر تمام ملائکہ جمع ہو کر کسی ایک حرف کو اٹھانا چاہیں تو اٹھانے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے کلام کے ایک حرف کو اٹھا نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ اسرافیل علیہ السلام جو ملک اللوح ہیں، یہی ہے نا لوح ہیں، آتے ہیں اور آ کر اس کو اللہ کے اذن اور رحمت اور انہی کی قوت اور طاقت سے اٹھاتا ہے۔ اس سے قرآن کی کس قدر عظمت معلوم ہوئی۔ اس قرآن کا عالم ملکوت میں یہ درجہ ہے کہ اس کا ہر حرف کوہ قاف سے بھی بڑا ہے، ہمالیہ پہاڑ سے۔ یہ ایک محسوس مثال ہے جس کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے اور کلام اللہ کی عظمت کا قدر اندازہ لگا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو کلام اللہ کی عظمت کا قدر زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم ربانی شیخ الاسلام والمسلمین امام محی الدین نبوی اپنی کتاب الاذکار میں فرماتے ہیں یہ فصل ان مسائل میں ہے جن کی طرف قاری کو اعتنا کرنا چاہیے، توجہ کرنا چاہیے، اور یہ بہت زیادہ ہے۔ ان کے بعض کو ہم ذکر کرتے ہیں، بس اول سے جس کا قاری قرآن معمور ہے وہ قرات میں اخلاص ہے۔ یہ خالی لکھا نہیں ہے، بار بار اس کو سنایا ہے، تب اس کے بعد ہم لوگوں نے ضبط کیا اس کو۔ تقریب کتنے دن ہوئی ہے، بار بار سناتے ہیں۔
ہم لکھ گئے. بس اول سے جس کا قاری قرآن معمور ہے وہ قرات میں اخلاص ہے. وہ یہ کہ اس سے خالص اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسری شے کے حاصل کرنے کا قصد نہ کرے. اور یہ کہ قرآن پاک کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کرے اور قرات قرآن کے وقت اس بات کا اپنے ذہن میں استحضار کرے کہ اللہ تعالیٰ سے میں مناجات کر رہا ہوں. کیا بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہوں. وہ قرات کے وقت ایسا حال پیدا کرے جس سے یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. جب یہ حال نہ پیدا ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. امام غزالی کا کلام بہت ہی خوب تھا مگر علامہ نووی کا مضمون بھی کچھ کم نہیں ہے. اب امام نووی نے فرمایا کہ تلاوت قرآن سے پہلے جس کا تعلیم معمور ہے، تلاوت کرنے والا معمور ہے، وہ قرات میں اخلاص. اور اخلاص یہ ہے کہ قرات سے اللہ تعالیٰ مقصود ہو. کہاں ہے قرات کے لیے تو حضرت اس پہ بہت بیان کرتے تھے. اور اخلاص یہ ہے کہ قرات سے اللہ تعالیٰ مقصود ہے اور اس کے سوا کسی دوسری شے یعنی اغراض دنیویہ کا قصد نہ کرے کہ وہاں پڑھیں گے وہاں کریں گے یہ انعام ملے گا، یہ کچھ نہیں. اور قرآن کے ساتھ مؤدب ہو اور ذہن میں یہ حاضر کرے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مناجات کر رہے ہیں اور اس کی کتاب کی تلاوت کر رہا اور اس کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہوں. بس یہ حال ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. جب یہ سوچے گا تو اللہ تعالیٰ یہ حال دے گا. اگر اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بندہ اس طرح تلاوت کر رہا ہے، اس طرح شکل رکھتا ہے، توجہ سے کر رہا ہے. یہ احسان کہلاتا ہے. انتعبد اللہ کا نگتا. صلاۃ کے ساتھ احسان کو بھی محقق سمجھا جاتا ہے. صلاۃ کے ساتھ احسان کو مختص سمجھا جاتا ہے مگر قرآن شریف کی تلاوت میں بھی امام نے اس کو خوب چسپاں کیا ہے. انتعبد اللہ کا نماز کے لیے تو ہے، تلاوت کے لیے نہیں. انہوں نے تلاوت میں بھی یہی رکھو کہ انتعبد اللہ کا نگتا ہے، وہ کہ تم اللہ تعالیٰ کو سنا رہے ہو. تقریب فہم کے لیے یہ بات بیان کرتا ہوں کہ حضرت مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجلس میں بعض لوگ اس طرح بیٹھتے ہیں کہ ان کو دنیا و مافیا کی خبر نہیں ہوتی. جب مجلس میں ایک بزرگ کے مجلس میں یہ تو قرآن پڑھتے وقت اگر یہ حال ہو جائے تو کوئی تعجب بات ہے. تقریب فہم کے لیے بات بیان کرتا ہوں کہ حضرت مولانا تھانوی فرماتے تھے کہ مجلس میں بعض لوگ اس طرح بیٹھتے ہیں کہ ان کو دنیا و مافیا کی خبر نہیں ہوتی. جب ایک مخلوق کی مجلس میں یہ حال ہو سکتا ہے تو اسی سے اندازہ سمجھیے کہ جو لوگ احسان و اخلاص کے ساتھ تلاوت کرتے ہوں ان کا کیا حال ہوگا. بہت اہمیت سے لکھا، حضرت نے خود لکھا ہے یہ مضامین. زیادہ تو جاوید صاحب لکھتے تھے سب، لیکن یہ اس کا مضمون میرے خیال سے زیادہ حضرت ہی خود اپنے قلم سے لکھے ہوئے ہیں. ہاں ہاں بیان بالکل بالکل ہو سکتا ہے لکھنے میں بھی اس طرح ہو. اب ہم لوگ تو خیر اس اتنے بیان سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ علماء امت کو اعمال میں اخلاص اور صدق کا کس قدر اہتمام تھا. اسی طرح احکام ظاہری کو مفصل بیان فرمایا ہے، ویسے آداب باطنی کو بھی تعریف فرمایا ہے تاکہ امت محض ظاہری آداب پر اکتفا نہ کرے اور صرف رسوم ہی تک نہ رہ جائے بلکہ حقیقت اور روح تک پہنچے. یہ حضرت کی عبارت ہے. بالکل علماء آخرت نے ان آداب و مسائل کو بیان کرنے میں کاوش و جافشانی کی ہے. جس طرح فقہا نے کتاب و سنت سے احکام و مسائل کو مستنبط فرما کر کتب میں مدون فرمایا اور امت پر احسان عظیم فرمایا
اور نہ ہم لوگوں کو برا اور امت کتاب سنت سے مسائل معلوم، ورنہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے فقہا نے جمع کر دیا۔ اس سے علماء باطن نے ہر عمل کے آداب باطنی کو بیان فرمایا اور خوب بیان فرمایا۔ تو ہمارے امام غزالی نے نماز روزے کے آداب باطنی بیان فرمائے، حج کے آداب بیان فرمائے، اسے تلاوت اور دعا کے آداب باطنی بیان فرمائے ہیں۔ اور اسی کا ثمرہ تھا کہ لوگ حقائق سے آشنا تھے، آداب باطن کے عارف تھے۔ اب چونکہ یہ آداب بیان ہی نہیں کیے جاتے، اس لیے عام طور پر لوگ جاہل ہو گئے ہیں، جانتے ہی نہیں کہ ان ظاہری آداب کے علاوہ قلب سے متعلق بھی آداب ہیں۔ اسی بنا پر اگر کوئی مسلم ان کو اس کی طرف توجہ دلاتا ہے تو مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ رسوم سے نکال کر حقیقت تک پہنچانا چاہتا ہے، کیونکہ عوام نے رسوم ہی کو دین سمجھ لیا ہے، اس لیے ان کو ناگوار ہوتا ہے تو ناگوار ہوا کرے۔ اس کی وجہ سے کوئی محقق و مسلم اپنا کام ترک نہ کرے گا۔ ایسے لوگوں کی تائید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایسوں سے جس نے بھی مقابلہ کیا مغلوب ہی ہوا ہے، اور اگر ایسے حضرات کو یہ مفسد ختم کرنا چاہیں تو ہرگز قادر نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ اللہ کے کچھ بندے دین کی خدمت کرتے رہیں گے، اور ہر زمانے میں ناصحین کی ایک جماعت باقی رہے گی، جیسا کہ الابداع میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ ہمیشہ بندگان خدا میں سے، حضرت حسن فرما رہے ہیں، ہمیشہ بندگان خدا میں سے زمین میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نصیحت کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اعمال کو کتاب اللہ پر پیش کرتے رہیں گے۔ جب کتاب اللہ سے ان کے اعمال کو موافق پائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے، اور جب مخالف پائیں گے تو کتاب اللہ کے ذریعے گمراہوں کی ضلالت کو، ہدایت پانے والوں کی ہدایت کو پہچان لیں گے۔ یہی لوگ اللہ کے خلفاء ہیں۔ بخاری شریف میں یہ ہے، میری امت کی ایک ایسی جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی جن کی من جانب اللہ نصرت ہوگی۔ جو لوگ اس کی نصرت کو ترک کر دیں گے اور اسے عداوت کریں گے، ایسے لوگ ان کو کبھی ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اب سنیے امام غزالی نماز کے ہر رکن کے آداب بیان فرما رہے ہیں، آگے نقل کرتا ہوں۔ بہت حضرت والے شد و مت سے اس کو لکھا ہے، خود بہت سی باتیں حضرت ہی کی ہیں۔ بہرحال دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس سلسلہ جاری رہے، اس کے فیض و برکات سے ہم سب لوگ مستفید ہوتے رہیں، ورنہ کہیں یہ باتیں اب سننے میں آ نہیں سکتی۔ یہ تو حضرت تھے ہر وقت اسی دھن میں کہ کس طرح باطنی آداب قرآن و آداب نماز ہم پہنچاتے رہتے تھے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ان کی صحیح ترجمانی کر سکیں، اور اللہ کا رشتہ ہم سے قائم اور دائم رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمت سید النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر